بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ میں آج کے ولاگ کا آغاز کر رہا ہوں یوم تکبیر کے حوالے سے۔ آج پورے ملک میں چھٹی ہے اور یہ چھٹی اس پس منظر میں دی گئی ہے کہ آپ کو علم ہوگا کہ بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے اور پھر ہم نے جواباً 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ آج یوم تکبیر پہ جو صبح اٹھتے ہی اخبار ہاتھ میں آتے ہی میں جس صدمے سے گزرا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اور ایک دفعہ پھر میں سوچتا ہوں کہ یا خدا یہ کس ملک میں تو نے پیدا کیا، یا خدا یہ کن گناہوں کی سزا ہے کہ اتنے گھٹیا چھوٹے کمینے رذیل ذلیل اور بازاری لوگوں کو تو نے ہمارا حکمران بنایا۔ یا خدا خطائیں معاف کر، انفرادی اور اجتماعی۔ آپ ذرا غور کیجئے ناظرین کرام، غور بہت ضروری ہے۔ جس قوم کے افراد سوچتے نہیں اور اتنے بڑے واقعات پہ جس واقعے سے میں یہ شروع کر رہا ہوں ولاگ اور صدمے کا اظہار کر چکا ہوں، وہ صدمہ محسوس نہیں کرتے تو پھر یقین جانیے آسمانوں سے رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، پھر عذاب اترتے ہیں، لعنتیں اترتی ہیں، بربادیاں اترتی ہیں۔ دیکھیے یہ جنگ اخبار جسے میں کہتا ہوں کہ یہ ایکچولی جنگ اخبار نہیں، یہ ایک ایسا کوڑا ہے جو میر خلیل الرحمن کی اولاد روزانہ جس روز بھی ہر روز یہ اخبار چھپتا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ قبر میں لیٹے ہوئے میر خلیل الرحمن کی ننگی پیٹھ پہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اس کی اولاد کوڑے برسا رہی، کیونکہ یہ اب اخبار نہیں رہا، یہ جاتی عمرہ یعنی شریف خاندان کا خاندانی گزٹ ہے، اور یا پھر یہ پروپیگنڈا کا ایک وسیلہ ہے ISPR کا۔ اب دیکھیے اور غور سے دیکھیے، یہ ہے وہ جوکر۔ آپ نے دیکھا نواز شریف کی تصویر، یہ شہباز شریف کی تصویر اور باقی موجودہ جنرلز کی اوپر تصویر دے دی کہ ہم نے آج کے دن دھماکے کیے، ایٹم بم تکمیل کو پہنچا، اور ایٹم بم کے انہی دھماکوں کا یہ خوف ہے کہ ہم سے 17 گنا بڑا ہندوستان جرت اور جسارت نہیں کر پا رہا کہ میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھ پائے۔ اس اشتہار پہ سب سے پہلے جس شخص کی تصویر نمایاں ہونی چاہیے تھے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، اور دوسری تصویر جس مرد مجاہد کی ہونی چاہیے تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ یہ ذرا دیکھیے، وہ غائب ہیں، اصل محسن اصل خالق غائب ہیں، اور یہ ذرا دیکھیے۔ اب آئیے ناظرین کرام، یہ تو فرسٹ پیج ہے، اب بیک پیج پہ آ جائیے۔ یہ بیک پیج پہ یہ بی بی ٹک ٹاکر ہے جو بطور طالب علم بھی ایک نالائق اور ناکام طالبہ رہی، کیلیبر اس کا یونین کونسل کی چیئرمین بننے کا بھی نہیں، لیکن سزا کے طور آسمانی سزا ہمیں ملنی تھی، ہمارے اعمال کی، انفرادی اور اجتماعی اعمال کی، اسے زبردستی ایک 80,000 ووٹوں سے ہاری ہوئی لڑکی کو ہمارے سروں پہ چیف منسٹر بنا کر بٹھایا گیا ہے، اور وہ کر کیا رہی ہے؟ آپ کے اور میرے پیسے، کروڑوں روپے کا یہ اشتہار ہے، اور اس میں ہے کیا؟ باپ کی تصویر ہے جسے میں کہتا ہوں کہ اس کا شمار زندہ رہتے ہوئے مردوں میں ہو چکا ہے۔ ایک لعنت ہے، ایک یبوست ہے، ایک افسردگی ہے، ایک اداسی ہے جو سزا کے طور پہ اس کے باطن پہ 24 گھنٹے نزول کرتی رہتی، اور ساتھ ایک جوکر ہے، 3rd کلاس سرکس کا جوکر شہباز شریف، جو خود ہارا ہوا، باپ ہارا، ڈاکٹر یاسمین راشد کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ضد ہے انہیں کہ وہ دورہ کرے گی پھر گوال منڈی کا جہاں سے وہ جیتے گی شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور سارے کا سارا وہ حلقہ باہر نکل آئے گا اور ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے اس 80 سال کے قریب خاتون کو کینسر کی مریضہ ہے، اسے اندر رکھا ہوا ہے، اور یہ شہباز شریف یہ کم از کم کوئی 1,00,000 کے قریب ووٹ سے ہارا ہوا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تصویر نہیں ہے۔ میں پچھلے ولاگ میں کہہ چکا ہوں کہ میرا ایوب خان صاحب کے مرحوم کے خاندان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ گوہر ایوب میرے بھائیوں کی طرح تھے، ان کے گھر میں میرا نہ آج پردہ ہے نہ اس وقت پردہ تھا۔ یہ آپ چلے جائے گوگل کر لے، ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے جو گوہر ایوب صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہے اور ایک ٹی وی پروگرام ہے، وہ دونوں دیکھ لیں۔ اس وقت گوہر ایوب نواز شریف پرائم منسٹر تھا اور یہ وزیر خارجہ تھے۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی تمام
अखबारात के मुदीरान को नवाज शरीफ ने बुलाया। नवाज शरीफ ने सबको बुलाकर बिठाया, खाना वाना खिलाया, खिलाने के बाद पिलाने के बाद उन्होंने कहा जी भारत ने धमाके किए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप चूंकि एक नमक है धरती का, आप समझदार लोग हैं, आप कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात की नज़ाकतों को समझते हैं, इसलिए मैंने आपको आने की ज़हमत दी है कि आप हमें बताएं कि हमें अब क्या करना चाहिए। मुजीब निज़ामी को पता चल गया, नवाए वक्त के मुदीर मालिक चीफ एडिटर वो उठे, उन्हें पता चल गया कि ये नवाज शरीफ धमाका करने के हक में नहीं, ये हमसे कहलवाना चाहता है कि नाजी ना धमाके ना करें, खराबी हो जाएगी, हमारा बाइकाट हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हम रुल जाएंगे। मुजीब निज़ामी उठे और उसने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमने तो ये समझा था कि आपने हमें बुलवाया है और हमारे सामने आप हमें खुशखबरी देंगे कि भारत ने धमाके किए हैं, हम उसके जवाब में हम धमाके करने जा रहे हैं। तो रंग फक हो गया नवाज शरीफ। फिर गौहर यूब ये कहते हैं कि वहां शहबाज शरीफ भी मौजूद था। अब जरा गौर से सुनिए, 28 मई पे मैं आता हूं, जो आज का दिन है, जिस दिन धमाके हुए तो तरथल्ली पड़ी हुई थी ये शरीफ के बच्चों के दरमियान। रंग उड़ा हुआ था शहबाज शरीफ का, चीफ मिनिस्टर था, रंग उड़ा हुआ था नवाज शरीफ का जो वजीर आजम था। तो गौहर यूब का कहना है कि मैं वहां मौजूद था। अच्छा, ये सारी बातें इंटरव्यू के अलावा ये सारी मैंने सुनी, हम पूरा 1.5 घंटा इस पे व्लॉग कर सकता हूं, मैं करूंगा इस पे, अल्लाह को गवाह करके, कुरान करीम सामने रख के, कि चूंकि मेरी दिलचस्पी थी, जो कुछ मुझे कहा, एक जुमला सुन लीजिए, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन खैर है, नेचुरल है। उसने कहा कि 3 दफा इसके पेट में मरोड़ उठा था और ये वॉशरूम गया था और अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी और इसके अंदर से कुछ निकल नहीं रहा था। मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं, इसकी अंतड़ियां एक दूसरे के साथ उलझ गई हुई थी, इसकी, इस शोबाज की, इस बाजारी की, इस झूठे की, इस मक्कार की, इस सैयार की। तो 28 का ही वाकया है, आज के दिन का वाकया है। जिस दिन धमाके अभी होने थे तो शहबाज शरीफ ले गया गौहर यूब को उठाकर, भाई मेरे को, मरहूम को, मेरे दोस्त को एक तरफ, तो कहने लगा जी भाईजान क्लिंटन नाल गल कर रहे हैं, यानी भाईजान क्लिंटन के साथ फोन पर हैं, बात कर रहे हैं, तो अगर कोई अच्छा पैकेज मिला तो हमें क्या जरूरत है धमाके करने की। तो गौहर यूब ने कहा कि मैंने भी उस वक्त ये कहा, अब ये मुझे कहा कि शहबाज साहब ये कभी सोचिएगा भी ना, इस वक्त कौम का मिजाज जो है बड़ा और है, कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पल्ले। और फिर आ जाए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उसी रोज ये पैगाम दे दिया, थे मौजूद थे, पैगाम दे दिया, साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर आप धमाके नहीं करते तो इसके बाद आपके पास कोई जवाब पैदा नहीं होगा, आप कभी भी, हमारी सारी मेहनत अकारत चली जाएगी। ये बेहतरीन मौका है कि हिंदुस्तान से गलती हुई है और हमारे लिए अल्लाह ने एक मौका पैदा किया है कि हम भूल जाएंगे कौन हम पे पाबंदी लगाएगा, हम भूल जाएंगे कोई हमें क्या देगा, हमें एटमी धमाके कर देने चाहिए। और अगर एटमी धमाके ना किए तो मैं और मेरी पूरी टीम मुस्तफी हो जाएगी। ये आप गूगल पे जाए और जो मैं कहा करूं नाज़रीन किराम, मैं बार बार कहता चला रहा हूं, मैं एवं नहीं जिस तरह ये लौंडे लपाड़े आगे हुए हैं, पता नहीं कहां से छाता बरदार आए हैं और बैठे और एंकर्स बने हुए हैं और वो बक 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 चिड़चिड़ कर रहे हैं। मैं वो नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन तमाम मामलात का हिस्सा रहा है पिछले 50 वर्षों में। मैंने जाती इंटरव्यूज किए हुए, मेरे जाती ताल्लुकात है, मेरी नजर उस वक्त भी लम्हे लम्हे पे रहा करती थी। लिहाजा आज अगर ये लोग कहें ये नवाज शरीफ अपनी तस्वीर दे ऐसे करके और उसमें ना जुल्फकार अली भुट्टो की तस्वीर हो जो फांसी लग गया, हाँ उसकी सबसे बड़ी खता जो थी वो एटमी टेक्नोलॉजी कोई खास मुकाम तक तमाम दबाव बर्दाश्त करके पहुंचा देने की। मसलन मैं, नाज़रीन इकराम जरा देखिए, जरा गौर कीजिए कि मुझे अगर कोई कहे कि मैं इमरान खान की कोई बिला वजह मोहब्बत के अंदर कोई व्लॉग करता हूं, ये कभी ना सोचिएगा, आपको इल्म हो जाएगा। जनरल ज़ियाउल हक वो है जिसके दौर में मैंने अपने इस 5 फुट 8 इंच पे जितनी अजीज़तें, जितने अजाब, जितनी मुसीबतें सही हैं, उनका जिक्र करूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। मेरे नजदीक वो बदतरीन करैक्टर था सियासत के अंदर पूरी तारीख के हवाले से, या चंद बदतरीन करैक्टर्स में से एक था। लेकिन और बाबा ये सच है कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद जिस मुकाम पर भी हमारा एटमी प्रोग्राम पहुंचा हुआ था, उसने उस एटमी प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाया, उस पर दबाव आता रहा, उसने
نہیں دباؤ قبول کیا۔ دیکھیے، اگر میں جنرل ضیاء الحق کو یہ کریڈٹ دے سکتا ہوں کشادہ دلی سے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ اس میں حصہ ڈالا ہو تو میں انہیں کریڈٹ نہ دیتا؟ اور ان کی تو کوشش تھی کہ یہ اللہ کرے یہ ہو ہی نہ، کیونکہ یہ سیاسی لوگ ہے ہی نہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، حادثاتی طور پہ یہ سیاست میں آئے ہیں، اور ایک لمبی پلاننگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے، میرا خیال ہے کہ 50 برسوں کی ہمیں سزا دینی تھی کہ انہیں سیاست کے لیے انہیں موقع دیا، پھر انہیں ہمارا حکمران بنایا۔ شاید ہمارے کرتوت اس قدر گھنونے تھے کہ اتنی گھنونی سزا۔ ناظرین اکرام، حدیث نبوی ہے کہ برائی کو اگر آپ ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے برا کہو، اور اگر زبان سے بھی برا نہ کہہ سکو کسی خوف اور خطر کے تحت، کم از کم دل میں برا کہو، مذمت کیجئے، لعنت بھیجیے ان پر، احتجاج کیجئے کہ کدھر ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان؟ یہ شکل، یہ بگھوڑا آپ کو یاد ہے کہ جیل میں ڈالا تھا اگلوں نے، اور بابا اور یاسمین راشد کو کسی نے دکھائی اس کی ویڈیو بنا کر، کتے کی طرح اس نے زبان نکالی تھی، پتہ نہیں کہاں سے اس نے سنا ہے کہ اس میں جان بھی آ رہی تھی، آنکھیں اس کی اوپر الٹی ہوئی تھی، ایک ٹانگ اس طرف گری ہوئی تھی اور ایک بازو اس طرف گرا ہوا تھا، ایسے لگتا مر رہا ہے، اور سارے کا سارا یہ ڈرامہ تھی، نوٹنکی تھی، اور جب یہاں سے بھاگا نکلا چوتھے دن جا کے برگر کھا رہا تھا وہ۔ یہ تو ایسے غلیظ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے سزا دے رکھی ہے۔ ناظرین اکرام، میرا آدھا خاندان لندن میں رہتا ہے، ناظرین اکرام وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ ان کی جرت نہیں یہ کھڑکی کھول سکیں، ان کی ماں بہنیں کر دیتے ہیں اگلے۔ تنگ آ گیا ہے وہ پورا علاقہ جہاں انہوں نے کھربوں روپے کا جو ہم سے لوٹا ہوا ہے، پاکستان سے لوٹ کر ڈالرز میں کنورٹ پاؤنڈز میں کر کے انہوں نے وہ خریدا۔ ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے، یہ بھی کل کی بات ہے، یہ گوال منڈی میں ایک دکان تھی، ایک چھوٹی سی بھٹی تھی، یا لویا گلایا کرتے تھے چوری کا، باپ کھریاں لگایا کرتا تھا اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں کو، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، نیگیٹو انداز میں نہیں کہہ رہا۔ ہاں، جب انہوں نے لوٹنا شروع کیا اور ملک کو غربت کے حوالے دلدل میں پھنسایا، تو پھر تو ان پر لعنت بھیجنا، ان کے خلاف لفظی جہاد کرنا، عملی جہاد کرنا، وہ تو میری روح پہ، میرے جسم پہ وہ لازم ہے، اس لیے چیختا ہوں میں ان کے خلاف۔ سارے راستے ہیں، یہ نواز شریف، یہ میں کہہ رہا ہوں، جب یہ چیف منسٹر تھا شیخ رشید سے اس نے کہا کہ شیخ صاحب وہ آصف بٹلو کسی طرح میرے کو بھیج دیو۔ اب پڑے ہو بابا، جا کم کر۔ سو گزارش یہ ہے کہ ان کے خلاف اگر میں ہوں تو دلیل کی بنیاد پہ ہوں، یہ جاہل ہیں۔ ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو اندر کی، حوالہ اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ ان کے گھر سونے والا بندہ اجری کھاتے ہیں، مغز کھاتے ہیں، ان کی سپیئر پارٹس، ان کی پسندیدہ وہ کلیجی گردے کھاتے ہیں، پائے کھاتے ہیں، اور ایسے کھاتے ہیں کہ بس چپ کر جائیں، وہ کھاتے کھاتے روز مرتے ہیں۔ اور پھر وہ بتانے والا بتاتا ہے کہ ان کے کمروں میں جو بدبو آتی ہے رات کو، کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ پھر کہتا ہوں سزا ہے یہ ہماری اور آپ کی۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے خمیر کے اندر محسن کشی ہے۔ ذرا غور کیجئے، میں لمحے لمحے اور لحظے لحظے کا واقف ہوں اور گواہ ہوں۔ ایک وقت وہ تھا، میں آپ کو اپنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بات سمجھاؤں، یہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کہا گیا کہ ہم اب ایٹمی ٹیکنالوجی فروخت کر کے بہت کچھ کما سکتے ہیں، لہذا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 3 ماہ کے اندر 4 چکر لگائے شمالی کوریا کے۔ 3 ماہ کے اندر 7 دفعہ وہ بندہ گیا ایران میں، وہ ملا حافظ الاسد سے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اتنا اہم آدمی حکومت کی اشیرباد کے بغیر کہیں باہر ایٹمی ٹیکنالوجی فروخت کرنے یا اسے فروغ دینے کے لیے جاتا؟ میں کہتا ہوں آپ کو، سچ بتا رہا ہوں، کوئی نہیں بولے گا۔ یہ سچ بتانا اپنے گلے میں پھندا ڈال کے رسا کسی کے ہاتھ میں دینے کے مترادف ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک وقت وہ آیا تھا کہ جس طرح کوئی کھیرے اور ترے سر پہ رکھ کے آوازیں لگاتا ہے گلیوں میں، محلوں میں، ہم اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی سر پہ رکھ کر آوازیں لگا رہے تھے، ہے کوئی خریدار؟ اور جب ان پر دباؤ آیا تو یہ صاحب مکر گئے، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ تو بڑا کرپٹ آدمی ہے، یہ تو اب دوسروں کے پاس بھیجو، اس سے تو ضرورت نہیں، وہ تو کھانے بیچارہ نہیں کھاتا، وہ تو دن میں 2 ٹوسٹ کھاتا ہے، انڈا بھی نہیں ساتھ لیتا۔ یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ انڈا میں ساتھ دیتا رہا؟ نہیں، یاد رکھیے اس کا ڈرائیور اللہ دیتا۔ جب میں اسلام آباد میں رہائش پذیر تھا، باہر سے آیا تھا، جلا وطنی اپنی ختم کر کے، اٹ واز 1995، تو اتفاق سے
اس کے ساتھ ہو گئی، وہ آتا جاتا تھا میرے پاس، مجھے روزانہ کی اطلاع ملتی تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، کیونکہ محسن ہے قوم کا، میرا محسن ہے، میری آنے والی نسلوں کا محسن ہے۔ تو اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے خود اپنے طور پہ ایٹمی ٹیکنالوجی بیچنے کی جو ہے نا کوشش کی دنیا بھر میں، اور پھر مشرف اس کا جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس بیماری نے گھیرا جس بیماری کا علاج ہی کسی کو معلوم نہیں، حالانکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہم نے کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی جس کا اس کے ساتھ علاج نہیں بھیجا، لیکن ابھی تک وہ علاج نہیں تھا کسی کے پاس، لہٰذا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ مر گیا، اور پتہ بھی نہیں اس کی قبر کہاں ہے۔ 6 لوگوں نے اسے دفنایا یا 3 نے دفنایا، یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ اس نے معافی منگوائی عبدالقدیر خان سے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے، کہ تو اپنے سر پہ لے لے، تو کہا کہ میں بڑا لالچی آدمی تھا، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے دنیا کے امن کو برباد کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور میں اس پر معافی کا خواستگار ہوں، عالمی برادری سے بھی اور اپنے لوگوں سے بھی۔ اور اس کا آخری انٹرویو، وہ بھی گوگل پہ جائیے، لاسٹ انٹرویو، اس سے پوچھا گیا کہ اگر اب آپ کو کہا جائے کہ پاکستان کی کوئی خدمت کرے مزید، اس نے کہا خاموش رہیے جناب، میں اگلے جنم کا قائل نہیں ہوں، لیکن اگر اگلا جنم ہوتا، میں آتا، تو ایسی قوم کے لیے میں تیلا توڑنے کے لیے کبھی میں وہ اپنے آپ کو تیار نہ کر پاتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی، یعنی اپنے محسن کو اب ایک محسن اٹھا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں آج آ کے تان میں توڑوں گا، میں پاکستانی ہوں، میرے پاس 100 بلین $US بھی ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں پاکستان چھوڑ کے کسی اور جگہ بسنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ عشق ہے مجھے اپنی اڑتی ہوئی دھول کے ساتھ بھی اس ملک کے اندر جوڑتی ہے۔ یہ میرا سارا درد جو لفظوں میں ڈھل کر آپ کی سماعت تک پہنچتا ہے وہ اس لیے ہے۔ ناظرین اکرام، میں اپنے ملک کو اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں اسے ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں اسے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آج اگر میں عمران خان کے لیے کھڑا ہوں، بول رہا ہوں، اپنی جان اور آزادی کو خطرے میں ڈال کر لاہور میں بیٹھ کر، تو اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم کا محسن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا لیڈر دیا ہے جو جرأت مند ہے، جو دلیر ہے، جو خوبصورت پرسنالٹی ہے، جتنا خوبصورت وہ باہر سے ہے اس سے کروڑ گنا زیادہ وہ اندر سے خوبصورت شخص ہے۔ ہاں، مکمل کوئی نہیں ہوتا، غلطیاں ہوئی ہیں عمران خان سے، غلطیاں نہیں غلطان ہوئے ہیں، لیکن وہ اجتہادی غلطی ہے، وہ ان کی طرح خلقی طور پہ کرمنل نہیں ہے، دھوکے باز نہیں ہے، لالچی نہیں ہے، وارداتیہ نہیں ہے۔ لیکن اب میں تو کہتا ہوں کہ اللہ اس کی تربیت کر رہا ہے، اس میں جو کمی کوتاہی ہے اسے دور کر رہا ہے، اس بھٹی میں ڈالا ہوا ہے اسے کہ سارا میل کچیل اوپر آ جائے گا، 24 کیرٹ کا سونا بن کے باہر آئے گا، وہ آئے گا ضرور، روک لو تو روک سکتے تو روک لو، آئے گا۔ ناظرین اکرام، مجھے یاد آ رہا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرہ نیساں ہے زندان صدف سے ارجمند، مشک اصفر چیز کیا ہے ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کر نافہ آہو میں بند، اور ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں فطرت مگر، کم ہے وہ طائر کے ہیں دام و کفت سے بہرہ مند، وہ بہرہ مند ہو کر باہر آئے گا انشاءاللہ العظیم۔ جیسے قطرہ سیپ کے منہ میں جاتا ہے، سیپ بند ہو جاتا ہے اور قطرہ موتی بن جاتا ہے، اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی۔ یہ نوا، یہ شبا، یہ حمزہ، یہ ٹٹر، یہ یورینل، یہ کرمنل، خدا کا یہ زرداری قومی بیماری، اور یہ تو کچرے کے ڈھیر کا مال ہے بھائی، اور وہی ٹھکانہ ہے ان قریب ان کا۔ یاد رکھیے گا یہ ولاگ، میں وقت آیا تو یہ ولاگ میں دوبارہ آپ کی نظر کروں گا، یہ کچرے کا مال ہے، کچرے میں جائے گا، وہ جو اندر ہے اس کی فطرت تربیت کر رہی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تو 2 سال ہوئے ہیں، اور ناظرین کرام 4.5 سال تو میں نے پھانسی کے سیل میں گزارے تھے، وہ ساری گرمیاں میں نے سہی ہوئی ہیں، کچھ نہیں بگڑا میرا جو وہ گرمی سہ رہا ہے، وہ ساری لو، پنجابی میں جیسے کہ لو، میں نے سال برداشت کی ہے۔ یہ مجھے پتا ہے کہ آج بھی میں بہت برا آدمی ہو سکتا، لیکن اگر مجھے اللہ نے بند نہ کیا ہوتا، مجھے تنہائیاں میسر نہ آتی، تو جتنا میں آج برا ہوں اس سے کم از کم 10 درجن زیادہ برا ہوتا۔ اب زندگی کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کا عرفان مجھے اللہ نے دیا ان تنہائیوں میں۔ آپ کہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ، یہ حکومت، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے، اس نے تو کہہ دیا ہے
नो पावर पॉलिटिक्स, इमरान खान ने कहा है। अल्लामा नासिर अब्बास रिजवी को कहा नो पॉलिटिक्स, मैंने मौला हुसैन का रास्ता इख्तियार कर लिया है, वक्त के यजीदों की बायत नहीं करूंगा और वो नहीं करेगा। याद रखिए नाज़रीन इकराम, ये आसपास से व्लॉग आप सुनते हैं, मेरे व्लॉग्स को याद रखिए। मैंने हमेशा हाथ खड़ा करके कहा है कि वो एक दफा नहीं 100 दफा कट जाएगा, डील नहीं करेगा। आज भी कह रहा हूं, अलीमा खान सादा खातून है। आज व्लॉग को जरा तवील होने दीजिए, जिसका दिल करता है सुने, जिसका दिल करता है वो ना सुने। वो सादा खातून है, वो सियासतदान नहीं है। उसने आज से एक दिन कबल कह दिया अडियाला में मुलाकात के लिए जाने से पहले कि मेरे भाई के इतने खिलाफ क्यों हुए हैं, आप बताएं तो सही, आपको तकलीफ क्या है, कोई रास्ता निकाले, कुछ आप पीछे हटे कुछ हम पीछे हटते। ये इमरान ने नहीं कहा, बहन है ना बहन, उसके अंदर दर्द है अपने भाई का, लाडले भाई का। मुझे जब सजाए मौत हुई, नाज़रीन इकराम, ये मेरे घर वाले सुन रहे होंगे, तो मेरे भाई मेरे पास आए तो वो कहने लगे कि अब्बा जी कहंदे सन के ओरे कोलो पुछो ख्वाजा सफदर को मैं जावा, मेरा कुछ नहीं लगता ख्वाजा सफदर, मेरा बाप और वो आपस में कोई सेकंड कजन। मैंने पैगाम भेजा, मैंने कहा कि अगर मुझे पता चला, सजाए मौत मुझे हो चुकी थी, ये याद रखिएगा, सजाए मौत हो चुकी थी। अब मैं मुंतजिर था, हर रात जब 2:30-3 बजे दरवाजा खुलता था मेरे हाथे का, सजाए मौत के हाथे का, तो मैं तैयार हो जाता था कि मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, अब जा। तो मैंने अपनी मुलाकात में कहा कि अगर मुझे पता चला कि आप में से कोई भी ख्वाजा सफदर के पास गया है, क्योंकि उन दिनों ये बगल बच्चा था ख्वाजा सफदर, उसका ज़ियाउल हक का, मजलिस शोरा का चेयरमैन था, उसी के जरिए तो उसने कौमियत हाथ को तोड़ा था। ख्वाजा सफदर के जरिए मुखबर है ख्वाजा सफदर, अव्वल रोज से लेकर मैं बता चुका हूं कि डिप्टी कमिश्नर का मुखबर था ये, और इसने इतला दी थी 1953 में, 1953 में जब एमडीओ के खिलाफ मूवमेंट चली थी, तो इसने 21 लोगों के नाम दे दिए थे डिप्टी कमिश्नर को। उस डिप्टी कमिश्नर का रीडर जो था, उसे पता लग गया कि जनाब ये तो ख्वाजा सफदर ने दी है। उसने जाकर लोगों को बता दिया, फिर लोगों ने इसे घर से निकाला, तवे पे तेल फेंक कर इसका मुंह काला किया और गधे पे बिठा के पूरा शहर फिराया। इसके करैक्टर की वजह से मैंने इसके साथ अपना रिश्ता तोड़ा हुआ है कि ऐसा बदकिरदार आदमी और कोई समझे, लेकिन आज मुझे कहना पड़ा है। तो अगर मैं सामने देखकर फांसी का फंदा ये कह सकता हूं, क्योंकि मुझे अपने अंदर का पता है कि मेरे अंदर क्या था। मेरे अंदर ये था कि मैं एक नोबल काज के लिए लड़ रहा हूं, और अगर लड़ रहा हूं तो जान जा रही है, तो ये जान तो आनी जानी है, जान की तो कोई बात नहीं, जाने दो। तो वो तो इमरान खान है बाबा। अब देखें, मैंने एक शख्स को, मैंने मामे मुद्दे को नहीं देखा, लेकिन कहानियां बड़ी सुनी हैं। जो लोग गाना वाना सुनने जाया करते थे ना, हीरा मंडी उन दिनों बड़ी आबाद हुआ करती थी, उधर इशा की नमाज खत्म हुई, उधर हारमोनियम की और ढोलकी की और सरंगी की और सतार की और बांसुरी की आवाजें फैल जाती थी, लोग मुजरे देखा करते थे। और तवाइफ को अगर कोई मसला पेश आता था तो एक अपना चौधरी उन्होंने रखा हुआ था, महमूद उर्फ मुद्दा, और मामा मुद्दा उसे कहती थी सारी तवाइफें। ये मुस्लिम लीगियों का मामा मुद्दा है, ये इरफान सिद्दीकी। और इस जैसा बंदा पूछे कि इमरान बताए कि उसके पास है क्या, इमरान के पास उसका किरदार है, इमरान के पास अरबों लोगों की मोहब्बत है, अरबों की, करोड़ों की नहीं, पूरे ग्लोब पर लोग उसे मोहब्बत करते। तो नाज़रीन किराम, आइए फिर जरा वापस यौम तकबीर की तरफ। आज का दिन 28 मई, और ये अलमिया बार बार, और ये अलमिया ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, और एक और तीसरा करैक्टर है नाज़रीन किराम, आप यकीन जानिए, गुलाम इसहाक खान। मुझे उसके सियासी किरदार से इख्तलाफत हैं, लेकिन एटमी टेक्नोलॉजी की तकमील के लिए उसकी खिदमात पूरी कौम नहीं बुला सकती, ना बुलानी चाहिए। उसकी तस्वीर कोई नहीं है, जिक्र ही कोई नहीं है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं रखा हुआ, क्योंकि मुसीबतें इतनी देख चुका हूं, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। लेकिन जरा आप ये देखिए कि बड़े धीमे सुरों में गुफ्तगू करने वाला मैं, और जब मुल्क और कौम का जिक्र लेकर मैं कैमरे के सामने बैठता हूं तो मुझे खुद हैरानी होती है कि मुझे क्या हो जाता है। अगर कभी आपकी समात पे मेरी आवाज गरां गुजरे तो मैं आपके हौसले की दाद भी देता हूं और आपसे माफी का भी ख्वास्तदार हूं। क्यों अंधेरी है शबे गम, है बलाओं का नजूल, क्या इधर ही को रहेगा दीदाए अख्तर खुला। मिलते हैं अगले व्लॉग में। पाकिस्तान पाइंदाबाद।